کہاں ہے کافی شاپ؟ 10 منٹ دانی خاموشی سے چلنے کے بعد اکتا کر بولی۔ پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھیں۔ کس نے کہا ہم کافی پینے جا رہے ہیں؟ آہل انجان بنتا دانی کو دیکھنے لگا۔ آہل تم نا؟ میں کیا؟ وہ لب دبائے مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ دانی پھر سے اس کے ڈمپل کو گھورنے لگی۔ تمہارا ڈمپل مجھے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، دانی خفگی سے بولی۔ تم مت دیکھا کرو میرے ڈمپل کو۔ آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آنکھیں مسکرانے کے باعث چمک رہی تھیں۔ تم نمائش نہیں کرو گے تو جیل نہیں ہو جائے گی تمہیں، دانی جل کر بولی۔ اچھا آؤ وہاں چلتے ہیں، آہل درخت کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ یہاں اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ اگر ہم گم ہو گئے پھر؟ دانی اس چھوٹی سی جھیل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھی بات ہے نا، پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، سب سے دور۔ آہل اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ دانی پیشانی پر بل ڈالے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ ڈرتی ہو مجھ سے؟ آہل اس کی جانب قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ کیونکہ تم برے ہو، دانی سرمئی آنکھوں میں ناراضگی سموئے بولی۔ آج تمہیں اچھا والا آہل دکھاتا ہوں۔ آہل اس کا ہاتھ پکڑے اس چھوٹے سے پل پر آ گیا جو جھیل کے دوسرے کنارے پر جانے کا راستہ تھا۔ دانی سر جھکائے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ شفاف نیلا پانی دونوں کا عکس دکھانے لگا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ بلب کی روشنی اندھیروں کو چیرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ گھاس پر پتے گرے ہوئے تھے۔ ہوا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک رہی تھی۔ دانی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ آئی ایم سوری۔ آہل کی نظریں جھیل پر تھیں۔ کس بات کے لیے؟ دانی سنجیدگی سے بولی۔ تم پر غصہ کرنے کے لیے، آہل شرمسار سا بولا۔ ہاں، دانی استہزائیہ ہنسی۔ سوری بھی آنا کو ہی بول دو۔ دانی کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ میری بات سنو دانی، آہل دانی کو شانوں سے تھام کر اپنی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ میں ایک پریکٹیکل سا بندہ ہوں، مجھے منانا نہیں آتا، آہل سادگی سے بولا۔ اتنی معصوم شکل مت بناؤ، دانی اس کا ناک دباتی ہوئی بولی۔ آہل دھیرے سے مسکرا دیا۔ اگین سوری۔ فارورڈ، دانی آئی برو جھکا کر بولی۔ تمہیں لاعلم رکھنے کے لیے۔ تم نے ٹھیک کہا، غلطی میری بھی ہے کہ میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ اگر میں تمہیں حقائق سے آگاہ کر دیتا تو تم ایسا نہیں کرتی۔ لیکن دانی تم جانتی ہو نا یہ سب کتنا حساس ہے۔ میں تمہیں اعتبار میں لینا چاہتا تھا، اور یقین کرو جس دن میں نے تم سے ہمارے مستقبل کے متعلق بات کی اس دن میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بے اعتنائی دیکھ کر مجھے مناسب نہیں لگا۔ آہل چہرہ جھکائے بول رہا تھا۔ دانی انہماک سے اسے سن رہی تھی۔ آئی نو، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا کیونکہ جب میں تم پر بھروسہ کرنے لگتی تم میرا اعتماد توڑ دیتے، پھر میں نے تم پر یقین کرنا ترک کر دیا۔ غلطی نہ تمہاری تھی نہ میری، شاید وقت کی تھی، شاید وقت غلط تھا، لیکن دانی آہل حیات تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے۔ آہل کی آنکھوں میں ڈھیروں جذبے سمٹ آئے۔ دانی مسرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آج میں یہ سب اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے ہجر میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ آہل دانی کے بنا ادھورا ہے۔ آہل کو مکمل کرنے کے لیے دانی کا ہونا لازمی ہے۔ تمہیں میں نے اپنی سانسوں میں پرو دیا ہے۔ اب کیسے تمہارے بنا جیا جائے؟ 5 مہینے تمہیں دیکھنے کا، تمہیں سننے کا، تمہاری خوشبو کا عادی ہو گیا ہوں میں۔ تم مجھے واپس مل گئی ہو، اب میں دوبارہ تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ آہل نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے طلاق۔ ہاں سوچا تھا اور کہہ بھی دیا تھا، لیکن آہل چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔
کہنا بھی مشکل تھا اور کرنا ناممکن۔ دانی اس کے اظہار پر کھل اٹھی۔ ابھی بھی کوئی ناراضگی تو بتاؤ۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تم مجھ پر غصہ نہیں کرو گے؟ دانی خفگی سے بولی۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن تم بھی میری بات مانو گی؟ جب میں کچھ کہوں تو مان لیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، دانی ٹھیک کو لمبا کرتی ہوئی بولی۔ آہل کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم دوبارہ آنا کے آس پاس دکھائی دیے تو چھوڑوں گی نہیں میں، سمجھے؟ دانی اس کے سینے پر پنچ مارتی ہوئی بولی۔ آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں تھک گئی ہوں، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ آؤ بیٹھتے ہیں پھر۔ آہل اس کا ہاتھ تھامے جھیل کے دوسری جانب آ گیا۔ دونوں درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ اب آگے کا ڈیسائیڈ کر لیں؟ آہل دور خلا میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، لیکن پہلے مجھے بتاؤ، تمہاری موم مجھے کیسے جانتی تھیں اور میرے ڈیڈ کو بھی؟ دانی کو اپنے سوال یاد آ گئے۔ آہل کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ تھی۔ تم جان چکی ہوگی کہ موم نے تمہارا انتخاب کیا تھا میرے لیے۔ زبیر میرے ڈیڈ کا بہت پرانا دوست تھا۔ ڈیڈ اسے بہت سپورٹ کرتے، اس کے بنا کہے مدد کرتے، لیکن اسی نے ڈیڈ کو ختم کر دیا۔ صرف ڈیڈ کو ہی نہیں، میری موم کو بھی۔ آہل کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر شرٹ میں جذب ہو گئے۔ دانی ہاتھ کی پشت سے آنکھیں مسلتی رنج سے آہل کو دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو، میری موم بہت اچھی تھیں۔ خوبصورتی ایسی تھی کہ لوگ مرتے تھے ان پر۔ آہل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات کسی انسان سے شیئر کر رہا تھا۔ وہ صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی خوبصورت تھیں۔ موم تمہیں بہت پسند کرتی تھیں، تمہارے سامنے میری بات بھی نہیں مانتی تھیں۔ آہل آنسو بہاتا نرمی سے مسکرا دیا۔ دانی دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتی اس کی آواز میں کھو گئی تھی۔ انہیں تمہاری آنکھیں بہت پسند تھیں۔ آہل ماضی کو یاد کرتا ہوا بول رہا تھا۔ اور تمہیں؟ بے ساختہ دانی کے لبوں سے پھسلا۔ اور مجھے پوری کی پوری۔ آہل مسکرایا تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ دانی نے مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ تمہارا نام بھی موم نے رکھا تھا، دانی۔ پھر تم نے اپنی موم کی بات مان لی؟ دانی اشتیاق سے بولی۔ مان لی تھی، تبھی تو آج تم میرے ہمراہ ہو۔ تم لڑکے ہو کر کیسے مان گئے؟ ہاں، پہلے تم مجھے بالکل پسند نہیں تھیں، آہل صاف گوئی سے بولا۔ دانی خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تب میں 18 سال کا تھا۔ ڈیڈ مجھے پڑھنے کے لیے آسٹریلیا بھیج رہے تھے۔ موم نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں کسی لڑکی کو پسند نہ کروں، کیونکہ وہ تمہیں پسند کر چکی تھیں۔ مجھے تم بالکل پسند نہیں تھیں، بدتمیز سی، گرے آنکھوں والی۔ آہل مسکراتا ہوا بولا۔ پھر کیسے پسند آ گئی؟ دانی تجسس سے بولی۔ اپنی موم کی خواہش کا احترام کیا، پھر کچھ سالوں بعد تمہیں فالو کرنے لگا۔ تمہاری پسند ناپسند، تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کس سے ملتی ہو، ہر چیز معلوم کرنے لگا۔ بس اسی معلومات کے دوران تم اچھی لگنے لگیں۔ موم کے باعث دماغ تمہیں قبول کر چکا تھا۔ پھر دل بھی ہاتھ دھونے لگا۔ کس صابن سے؟ دانی نہایت سنجیدگی سے بولی۔ آہل پہلے نہ سمجھی سے پھر سمجھنے پر کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھوں کے باعث۔ آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مطلب تم نے یہ ٹیٹو سچ میں میرے لیے بنوایا ہے؟ دانی بے یقینی کی کیفیت میں بولی۔ نہیں، مذاق میں بنوایا تھا، آہل گھور کر بولا۔ سمپل سی بات ہے، تمہارے لیے ہی بنوایا ہے۔ دانی مسکراتی ہوئی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اور کچھ جاننا چاہتی ہو؟ آہل فرصت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے تم نے سب کلیئر کر دیا ہے۔
دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آہل اس کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ دانی جان بوجھ کر انجان بنی۔ آہل مسکرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ چلو کوئی نہیں، کسی دن تمہاری بھی باری آئے گی۔ دانی اسے دیکھتی کھل کر مسکرا دی۔ آہل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ دل کا غم سنایا تو بوجھ اتر گیا۔ اس کی نظریں جھیل پر تھیں جب دانی نے اسے پکارا۔ آہل چہرہ اس کی جانب موڑتا ہوا بولا۔ 10 سال پہلے جو بھی ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا جان کر۔ آہل کے چہرے پر کرٹ دکھائی دینے لگا۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہیں سمجھ نہیں سکی، لیکن میں نے تمہاری مسٹری حل کر لی ہے، سو اب دانی صرف تمہاری ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ دانی اس کے ہاتھ اپنے نرم مومل مانند ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ تمہارے موم ڈیڈ کا بدلہ میں بھی لوں گی، کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، پھر چاہے میرے ڈیڈ کو سزا کیوں نہ ملے۔ آہل دانی کی آنکھوں میں اپنے لیے مان دے کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ دانی یہ سب بہت مشکل ہے۔ آہل میں تمہارے ساتھ مل کر بدلہ لوں گی، ہم دونوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ دانی اس کے ہاتھ دباتی ہوئی بولی۔ آہل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ 10 سال بعد مانو کوئی اپنا ملا ہے۔ آہل کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ تم نہیں جانتی دانی، میں کس کرب سے گزرا ہوں، میں اتنا سخت کیوں ہوں، اتنا غصہ کیوں کرتا ہوں۔ تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جس انسان کی زندگی میں اتنی تلخیاں ہوں، کچھ باقی نہ ہو، وہ ایسے ہی بے حس ہو جاتے ہیں۔ تم جانتی ہو، اس واقعے کے بعد میں صرف 2 دفعہ موم ڈیڈ کی قبر پر گیا تھا، صرف 2 دفعہ، اس کے بعد نہیں۔ میرے موم ڈیڈ میرے دوست کی مانند تھے، ہم ایک ساتھ بہت خوش تھے، لیکن پھر ہماری خوشیوں کو آگ لگ گئی۔ پہلے مجھے آسٹریلیا بھیج دیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ڈیڈ کے اصرار پر مان گیا۔ تم سوچو، جو اتنا وقت اپنے موم ڈیڈ سے دور رہے اور آنے پر وہ اس حال میں ملیں، کیا وہ انسان زندہ ہو سکتا ہے؟ آہل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ میں ختم ہو گیا تھا، اس دن میرا دل مر چکا تھا۔ اس کے بعد آہل حیات صرف ایک روبوٹ کی مانند تھا، جس کا مقصد صرف بدلہ تھا۔ اسی آگ میں جلتا، اسی میں مرتا اور اسی میں جیتا۔ دل ایسے تھا جیسے پھٹ چکا ہو، اتنی تکلیف تھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے۔ ایسی بانڈنگ کسی پیرنٹس اور بچوں میں نہیں ہوگی جیسی ہماری تھی۔ یہاں تک کہ موم میری گرل فرینڈ بن جاتی تھیں ڈیڈ کو جیلس کرنے کے لیے، اور وہ مجھ سے بھی لڑنے لگتے تھے۔ ایسی تھی ہماری فیملی۔ آہل دھیرے سے مسکرایا۔ وہ دن بیسٹ تھے جو اب کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ مرنے کو تو یہی بات کافی ہے کہ وہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ بات کرنا تو دور، دیکھ بھی نہیں سکتا انہیں۔ آہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ دانی کو بھی رلا رہا تھا۔ تمہیں کچھ بتاتا ہوں، آہل پرجوش سا بولا۔ دانی کو یہ آہل بالکل مختلف لگا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ ایک بار موم کی ڈیڈ سے لڑائی ہو گئی۔ ہم دونوں شکار پر چلے گئے، اور جب ڈیڈ کو معلوم ہوا، وہ طیش میں آ گئے۔ تمہیں معلوم ہے، وہ اپنی پریس کانفرنس چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ اس کے بعد میری خوب کی۔ موم ہمیشہ میرا دفاع کرتیں۔ پھر وہ ہمیں گھر لے آئے اور مجھے وارننگ دی کہ اگر میں دوبارہ موم کو اس طرح لے کر گیا تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ آہل کہکا لگاتا جھیل کو دیکھ رہا تھا۔ بہت مزے کے دن تھے وہ۔ پھر تم نے اپنے ڈیڈ سے کچھ نہیں کہا؟ کہا تھا، آہل یاد کرتا ہوا بولا۔ میں نے کہا، ڈیڈ میں کون سا آپ کی بیوی کو بھگا کر لے گیا تھا جو آپ ایسے بول رہے؟ ڈیڈ بولے، دور رہا کرو میری بیوی سے۔ دانی اسے پہلی بار اس طرح ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر موم ڈیڈ کو ڈانٹنے لگیں۔
اور ڈیڈ مجھے گھورتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ آہل کے ہاتھ ابھی تک دانی کے ہاتھوں میں تھے۔ ماضی ہمیشہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، بہت سی خوبصورت یادیں بھی ہوتی ہیں، بس ہم ہمیشہ غم کو حاوی کر لیتے ہیں، اچھا وقت بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ یادیں بھی تکلیف دیتی ہیں جب حقیقت سے سامنا کریں کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، پھر کیا اچھا کیا برا کچھ یاد نہیں رہتا۔ آہل جو بیت گیا اسے واپس نہیں لا سکتے، لیکن مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تمہیں اس غم کو قابو کرنا ہوگا، خود پر حاوی مت ہونے دیا کرو، سامنا کرو اس کا۔ آہل تم بہت مضبوط ہو۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا، دانی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتا، چہرہ صاف کرنے لگا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو زندگی کا احساس ہوتا ہے، تمہارے آنے سے آہل حیات نے مسکرانا سیکھا۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو جلا بخشی، آج میں مسکراتا ہوں تو دل سے۔ آہل بغور دانی کو دیکھتا ہوا بولا، تم ہمیشہ ایسے ہی مسکراؤ گے میرے جاہل حیات؟ دانی شرارت سے بولی، بالکل میری جنگلی بلی۔ آہل اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا ہوا بولا اور اپنی پیشانی دانی کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دانی آنکھیں بند کرتی مسکرانے لگی۔ کتنے پل، کتنے لمحے، کتنی ساعتیں بیت گئیں، دونوں نے حساب نہیں رکھا۔ ہوا ان کے چہروں پر بوسے دے رہی تھی، رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ تاریکی میں یہ دونوں نفس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ خاموشی ان کے بیچ گفتگو کر رہی تھی۔ چاند انہیں دیکھ کر بادلوں میں شرما گیا۔ فون کی رنگ ٹون نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ سکوت ٹوٹا تو آہل پیچھے ہوتا، جیب سے فون نکالنے لگا۔ ہاں رفیق بولو۔ دانی پونی اتار کر بال سیٹ کرنے لگی۔ ہاں تم کروا دو وہ کام، اس کے بعد تم پاکستان چلے جانا۔ میں دانی کو لے کر بعد میں آؤں گا، فی الحال میں واپس نہیں جانا چاہتا، کچھ وقت سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کال کر دینا تم۔ آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ دانی اسے فون واپس رکھتے دیکھ کر بولی، ابھی نہیں جائیں گے، کچھ دن چھٹیاں منائیں گے۔ آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا، تم الیکشن میں حصہ نہیں لوگے؟ دانی شرمندگی سے بولی، نہیں، اب وقت نہیں رہا، ویسے بھی جنگلی بلی کو سیاست نہیں پسند اس لیے۔ آہل ناک چڑھا کر بولا، تم میری نقل کر رہے ہو؟ دانی گھوری سے نوازتی ہوئی بولی، بالکل بھی نہیں۔ آہل معصومیت سے بولا، اف میرے معصوم حیات۔ دانی اسے نئے نام سے نوازتی ہوئی بولی۔ آہل مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ گھر چلیں؟ آہل کھڑا ہو کر دانی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ دانی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی کھڑی ہو گئی۔ آہل، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنا بول سکتے ہو۔ دانی مسرور سی بولی، کیوں؟ میرے منہ میں زبان نہیں؟ آہل برا مان گیا۔ نہیں، زبان تو ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کینچی کی طرح بھی چلتی ہے۔ آہل کہکا لگاتا سامنے دیکھنے لگا۔ غریب حیات، کچھ لے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ آؤ ڈرنک کریں۔ آہل شرارت سے بولا، شرم کرو، خود تو کرو گے، ساتھ میں مجھے بھی ملا رہے۔ ویسے کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ایک بار پینے میں کوئی قباحت نہیں۔ دانی رازداری سے بولی، مذاق کر رہا ہوں میں، زیادہ خوش مت ہو۔ آہل گھورتا ہوا بولا، مجھے ایسے ہی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ آہل مسکراتا ہوا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ آہل، تمہارے چاچو کے لیپ ٹاپ میں کیا تھا؟ دانی ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے واش روم سے نکلتی ہوئی بولی، میں خود بھی نہیں جانتا۔ جب پاکستان واپس گیا تو اسی دن چاچو غائب ہو گئے، اس کے بعد تم جانتی ہو کب ملے؟ آہل اداسی سے بولا، اوہ، اور تب الیکشن کون جیتا تھا؟ ہماری پارٹی جیتی تھی۔
لیکن زبیر نے سب کو یہ کہہ دیا کہ ڈیڈ نے اس کے ساتھ الحاق کر لیا تھا، اور سب نے یقین بھی کر لیا کیونکہ ریفائنری بھی اس کے نام تھی، اسی لیے حکومت اس نے بنائی۔ چاچو کو دھمکا کر خاموش کروا دیا، تبھی تو ریفائنری چلا سکا وہ۔ آہل ہنکار بھرتا ہوا بولا، او اور اس کے بعد پھر میں نے پارٹی الگ کر لی اور 5 سال حکومت کی۔ مزہ آیا؟ دانی بات کو مزاح کا رنگ دیتی ہوئی بولی۔ کس بات کا؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا۔ حکومت کرنے کا؟ پاگل ہو تم؟ آہل ہنستا ہوا بولا۔ پھر اب کیا کرو گے؟ تم کیسے ڈیڈ سے بدلہ لو گے؟ دانی اس کے بائیں جانب بیٹھتی ہوئی بولی۔ فی الحال ہم چھٹیوں پر ہیں، پاکستان جا کر سوچیں گے۔ آہل اس کی پیشانی پر منتشر بال ہٹاتا ہوا بولا۔ بتا تو سکتے ہو نا؟ دانی منہ بنا کر بولی۔ جی نہیں۔ آہل اسی کے انداز میں بولا۔ مت بتاؤ۔ دانی ناک سکوڑتی گیم کھیلنے لگی۔ یار اس کو بند کرو، پہلے کھانا کھا لو۔ نہیں، پہلے اسے ختم کروں گی، پھر کھانا۔ دانی موبائل سائڈ پر کرتی ہوئی بولی۔ میرے واپس آنے تک گیم ختم ہو، آہل کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ دانی اس کی بات پر کان دھرے بنا کھیلتی رہی۔ دانی تم ابھی تک کھیل رہی ہو؟ آہل واپس آ کر خفگی سے بولا۔ ختم ہی نہیں ہوئی، دانی شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، آہل غصے سے بولا۔ پھر کیا منہ میں جانے سے انکار کر دے گا؟ دانی کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ آہل مسکراتا ہوا ٹرے رکھ کر بیٹھ گیا۔ منہ کھولو، نوالا دانی کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ سو سویٹ، دانی مسکرا کر کہتی منہ کھولنے لگی۔ آہل اپنے ساتھ ساتھ دانی کو بھی کھلانے لگا۔ دانی کو خود پر رشک آنے لگا تھا۔ گیم ختم ہوئی تو دانی نے آہل کو بتائے بنا پھر سے نئی گیم سٹارٹ کر لی۔ دانی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ منہ کھولو، آہل ہاتھ آگے کرتا ہوا بولا۔ دانی منہ کھولے ہوئے تھی اور آہل ہاتھ پیچھے کھینچتا جا رہا تھا۔ دانی آگے ہوتی جا رہی تھی، نظریں موبائل پر تھیں۔ دانی کی پیشانی آہل کے رخسار سے ٹکرائی تو نگاہ اٹھا کر آہل کو دیکھنے لگی، جو چہرے پر خفگی سجائے گھور رہا تھا۔ دانی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اب کھلاؤ، اب خود کھاؤ۔ آہل ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا کھڑا ہو گیا۔ دانی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کھلا دیتے تو کون سا گناہ ہو جاتا؟ دانی بولتی ہوئی کھانے لگی۔ جنگلی بلی، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، آہل کہتا ہوا مڑ گیا۔ ہاں، پوری دنیا کا ٹھیکہ تم نے اٹھا رکھا ہے نا؟ دانی خفگی سے بولی۔ آہل مسکراتا ہوا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ کھڑکی کے آگے پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، جس کے باعث چاند کی ہلکی ہلکی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ تاریکی کے ہمراہ مکمل خاموشی کا راج تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ انم رحیم کا چہرہ تھامے بیٹھی تھی، خون آلود چہرہ۔ رحیم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ رحیم کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ابھی ایمبولینس آ جائے گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ انم آنسو بہاتی اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن رحیم کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ رحیم، آنکھیں کھولو رحیم، رحیم! انم چلا کر اٹھ بیٹھی، تنفس تیز ہو چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی گرد و پیش میں نگاہیں دوڑانے لگی۔ انم نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور لیمپ آن کیا۔ آنسو نکل کر رخسار پر آ رہے تھے۔ انم نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں ختم کر لیا۔ کمبل پرے پھینکتی بیڈ سے اتر آئی اور چلتی ہوئی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر تاریکی کا راج تھا۔ انم کو یہ رات اداس لگ رہی تھی۔ ستارے آسمان کی چادر پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، البتہ مہتاب پوری آب و تاب سے دمک رہا تھا۔ انم آنسو بہاتی آسمان کو دیکھنے لگی۔ میرا چاند تو چلا گیا، اب میں کیا کروں؟
وہ منظر ایسے معلوم ہوتا ہے، ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ میرے سامنے وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، لیکن دل ابھی بھی ماننے سے انکاری ہے۔ کیسے سمجھاؤں اسے؟ انم تھکے تھکے انداز میں کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے ہم کبھی جدا نہ ہوتے۔ رحیم، تم تو چلے گئے، میں یہاں کیا کروں؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا تمہاری جگہ موت مجھے لے جاتی۔ تمہاری ضرورت بہت سے لوگوں کو ہے، لیکن میری؟ انم نے بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا لیا۔ سانس خارج کرتی وہ کمرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ چیزیں یا خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، لیکن کافی وقت بعد ان سے مماثلت رکھنے والی کوئی چیز مل جاتی ہے۔ لیکن انسانوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ وہ ایک بار چلے جائیں پھر کبھی نہیں ملتے، اور جب ہم ایک انسان کی خوبیاں کسی دوسرے انسان میں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو وہ تھا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں چلے گئے تم؟ دیکھو، مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تم ہی تو تھے میری تنہائی کے ساتھی، اور اب دیکھو پہلے سے زیادہ تنہا ہو گئی ہوں۔ پہلے عادت تھی، لیکن تم نے عادت خراب کر دی۔ اب میں کیا کروں رحیم؟ بتاؤ مجھے۔ انم نے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آہل کہاں غائب ہے؟ دانی رفیق کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میم، وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں۔ کون سا ضروری کام یہاں آن پڑا؟ دانی بڑبڑاتی ہوئی چلنے لگی۔ دانی فون پر نمبر ملانے لگی۔ پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ کہاں ہو تم؟ کیوں مس کر رہی ہو؟ آہل لب دبائے مسکرانے لگا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہاں بھی تم ہی حکومت چلا رہے ہو؟ نہیں، اب تو نگران حکومت ہے ہماری ختم۔ پھر کون سے کام ختم نہیں ہوتے تمہارے؟ دانی تنگ کر بولی۔ بالکل بیویوں والی ٹون ہو گئی ہے تمہاری، آہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب مت دینا، اپنی فارسی جھاڑتے رہنا۔ اب ہر کام تو تمہیں بتایا نہیں جا سکتا نا؟ ہاں، اپنی ہاف گرل فرینڈ کو سب بتا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ اچھا، میں گھر آ کر تم سے بات کرتا ہوں، آہل نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور پھر سے کھلونے دیکھنے لگا۔ آہل رات میں واپس آیا۔ دانی اس کی منتظر تھی۔ جیسے ہی نظر آہل پر پڑی، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جنگلی بلی میرا انتظار کر رہی تھی؟ آہل بولتا ہوا دانی کے ساتھ آ بیٹھا۔ نہیں، گلی کے وہ جو آوارہ لڑکے ہیں نا، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں کسی نے غلط خبر دے دی ہے۔ چھوڑو یہ سب اور میری بات سنو، آہل اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ کیا؟ دانی آئی برو اچکا کر بولی۔ تمہارے لیے ایک ڈریس لایا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آہل، میں آج پیدل نہیں چلنے والی۔ تمہارا ارادہ تو مجھے لنگڑا کرنے کا ہے، دانی گزشتہ دن یاد کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، آج ہم گاڑی پر جائیں گے، آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ دانی سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ جلدی کرنا، اب تمہارے پیچھے کون لگا ہے جو جلدی ڈال رہے ہو؟ صبح سے آوارہ گردی کرتے ہوئے نہیں معلوم تھا؟ دانی خفگی سے دیکھتی مڑ گئی۔ آہل مسکراتا ہوا موبائل پر ٹائپنگ کرنے لگا۔ آہل کھڑا ہوا اور چینج کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو دانی کو شیشے کے سامنے پایا۔ آہل مسکراتا ہوا اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ کہاں جانا ہے ہم نے؟ دانی آئینے میں اس کا عکس دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈیٹ پر، آہل ڈمپل کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ اوہ اچھا، ویسے تمہارے جیسے ضعیف لوگ بھی ڈیٹ پر جاتے ہیں کیا؟ دانی شرارت سے بولی۔ کیوں، ہم ضعیف لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ تمہارا دل بھی تو بڈھا ہو گیا ہوگا نا؟ اگر تم 2 منٹ میں نہ آئیں تو میں آنا کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ آہل دھمکاتا ہوا سائڈ پر ہو گیا۔ ہاں، آنا تمہاری ماسی لگتی ہے نا؟
اسے ساتھ لے جاؤ گے تم؟ دانی جل بھن کر بولی۔ دانی سلیو لیس رائل بلو کلر کی اسکرٹ پہنے ہوئے تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر پر گرا رکھے تھے۔ گرے آنکھوں پر پلکوں کی گھنی چادر بچھی تھی۔ اب دانی ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگانے میں مگن تھی۔ اس کے سرخ و سفید رنگ پر یہ رنگ چار چاند لگا رہا تھا۔ آہل خود بھی بلو کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ بالوں کو جیل لگا کر کھڑا کر رکھا تھا۔ سفید رنگت پر بڑی ہوئی شیو کیا دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ اس پر اس کا ظالم ڈمپل۔ وہ لمحہ بھر بعد دانی پر نظر ڈالتا، پھر واپس سے موبائل پر نظریں جما لیتا۔ دانی، میں آنا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آہل فون جیب میں ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دانی روحان سی ہو کر آہل کو دیکھنے لگی۔ تم نا؟ دانی دانت پیستی اس کے سامنے آ گئی۔ اب چلو جلدی سے۔ آہل پیشانی پر بل ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ باطل حیات کہیں کا۔ دانی بڑبڑاتی ہوئی آہل کی تقلید کرنے لگی۔ دانی باہر آئی تو آہل گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میرا خیال ہے میں تمہارے ساتھ ہی جا رہی ہوں، دانی اس کی جانب آتی ہوئی بولی۔ آف کورس، کوئی شک؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا۔ جب ڈیٹ پر لے جاتے ہیں تو دروازہ لڑکا کھولتا ہے، لیکن تم تو اپنی سیٹ پر مل مار کر ایسے بیٹھے ہو جیسے بعد میں ملنی ہی نہیں تھی، دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ آہل سر کھجاتا دانی کو دیکھنے لگا۔ وہ کیا ہے نا دانی، مجھے عادت نہیں، ان فیکٹ مجھے تو اپنے گارڈز کی یاد آ رہی ہے، وہی ڈور اوپن کرتے تھے۔ آہل معصومیت سے بولا۔ آئے بڑے تم چیف منسٹر، دانی بڑبڑاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ، آہل اشارہ کرتا ہوا بولا۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ، ایسا نہ ہو سیٹ بیلٹ سے تمہارا منہ باندھ دوں میں، دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل لب دبائے مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ او شٹ، ایک منٹ، آہل گاڑی روک کر دانی کو دیکھنے لگا۔ واٹ؟ دانی کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھریں۔ آہل نے جیب سے ایک سیاہ پٹی نکالی۔ مجھے اغوا کر کے تاوان مانگنے کا ارادہ ہے کیا؟ دانی تکا لگاتی ہوئی بولی۔ صرف اغوا کرنے کا ارادہ ہے، آہل نے کہتے ہوئے دانی کی آنکھوں پر پٹی رکھی اور ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دی۔ بس اندھا کرنے کی کسر رہ گئی تھی، وہ بھی پوری کر دی تم نے، دانی بولتی ہوئی سیدھی ہو گئی۔ آہل دھیرے سے مسکرا دیا۔